اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم من العان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم. عید مباہلہ بہت بہت مبارک ہو. سورہ آل عمران کی 61 نمبر کی آیت میں شیعہ سنی مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجران کے نصارہ کے مناظرے کی طرف اشارہ کرتی ہے. یہ آیت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پیغمبر اسلام کے نفس اور جان کے طور پر تعارف کرائی گئی. امام رضا علیہ السلام اس آیت کو قرآن مجید میں امیر المؤمنین کی سب سے بڑی فضیلت قرار دیتے ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، کہ نفس رسول بن گئے اور بستر پہ نفس خدا بن گئے. اہل سنت کے مفسرین نے، زمخشری نے، فخر الرازی نے، بیضاوی نے اور دیگر نے لکھا ہے کہ ابنانا سے مراد حسن اور حسین ہیں، اور نسانا سے مراد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، انفسنا سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں. اور دیگر نے لکھا کہ آیت تطہیر اسی آیت کے بعد آل ابا کی تعظیم اور ان کی طہارت پر تشریح اور تائید کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اور یقیناً یہ آیت اصحاب کسا کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. اور یقیناً آپ دیکھیں کہ اعمال کے اعتبار سے بھی، اچھائیوں کے اعتبار سے بھی عید مباہلہ کے دن بہت عظمت اور اچھائیاں اور پرمسرت یقیناً بہت عظیم ہے. اس کے بعد آیت ولایت ہے جو حالت رکوع میں امیر المؤمنین نے زکوٰۃ دی تھی. گھر کی روٹیاں جو مسکین یتیم اسیر کو دے دیا، سورہ حلقہ نازل ہوئی ہے. بہت فضیلت والے یہ دن ہیں، بہت بہت مبارک ہو. یہ آیت مباہلہ چونکہ اعمال کی طرف ہم متوجہ ہیں اور کل انشاءاللہ جشن ہوگا، ہم اس کی طرف متوجہ ہوں گے. آیت مباہلہ امام رضا علیہ السلام کا استدلال، مامون عباسی نے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ امیر المؤمنین عظیم ترین فضیلت جس کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے، تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المؤمنین کی فضیلت مباہلہ میں ہے، اور پھر آیت مباہلہ کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن امام حسین جو آپ کے بیٹے ہیں کو بلوایا، اور حضرت فاطمہ زہرا کو بلوایا جو آیت میں نساءنا کے مصداق ہے، اور امیر المؤمنین کو بلوایا جو اللہ کے حکم کے مطابق انفسنا کا مصداق اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس اور آپ کی جان ہے. اور ثابت ہوا کہ کوئی بھی مخلوق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے زیادہ جلیل القدر اور افضل نہیں ہے، پس کسی کو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس اور جان سے بہتر نہیں جاننا چاہیے. بات یہاں تک پہنچی تو مامون نے کہا کہ خداوند عالم نے ابنانا کا صیغہ جمع کے ساتھ بیان کیا ہے، جبکہ رسول خدا صرف اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ لے کے گئے. نساءنا میں جمع کا صیغہ ہے، حضرت صرف جناب سیدہ کو لے کے گئے. پھر ایسا کیوں؟ تو انفسنا کو بلوائے تو مراد صرف رسول خدا اور ان کے ذات ہو اور ان کی صورت ہو، جو فضیلت اور آپ نے امیر المؤمنین کے بیان کی ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے. امام رضا علیہ السلام نے مسکرائے اور کہا نہیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ دعوت دینے والا اور بلوانے والا اپنی ذات کو نہیں بلکہ دوسرے کو بلوا رہا ہے، اور امر اور حکم دینے والے کی طرف جو آپ اپنے کو نہیں بلکہ دوسرے کو امر کرتا ہے، حکم دیتا ہے. اور چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کے وقت علی ابن ابی طالب کے سوا کسی اور
مرد کو نہیں بلوایا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ علی وہی نفس ہیں جو کتاب اللہ میں اللہ کا مقصود ہیں اور مطلوب ہیں، ان کے حکم کو خدا نے قرآن میں قرار دیا ہے۔ پس مامون نے کہا کہ جواب آنے پر سوال کی جڑ اکھڑ جاتی ہے، اور یقیناً میں اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کہوں گا ورنہ بہت سی باتیں کھل جائیں گی۔ تو میرے عزیزوں، یقیناً امام علی رضا علیہ السلام نے اس اعتبار سے سکہ رائج کیا، اور قیامت کے اعتبار سے یقیناً یہ بڑی بافضیلت تاریخ ہے جو انسان کو ہم خیال بناتی ہے، مصداق بناتی ہے، سچوں کا تذکرہ ہوتا ہے، جھوٹوں پر لعنت کی جاتی ہے۔ یہ بہت عجیب ہے۔ یہ تولا کی بھی آیت ہے، تبرہ کی بھی آیت ہے۔ پیغمبر نے اپنے زمانے میں یہ کر کے بتلا دیا کہ تولا بھی کیسے کرنا چاہیے، تبرہ بھی کیسے کرنا چاہیے۔ پیغمبر اسلام اپنے انداز سے، اپنے حکم سے دنیا کو ساری چیزوں کی فضیلت بتا دے رہے ہیں۔ مشہور روایت کے مطابق ہے کہ ذی الحجہ 24 تاریخ عید مباہلہ کا دن ہے۔ اس دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کیا تھا۔ واقعہ یوں ہے، حضرت رسول خدا اپنی عبا اوڑھی اور پھر امیر المومنین اور جناب سیدہ اور جناب امام حسن امام حسین کو اپنی عبا میں لیا، اور تب فرمائے یا اللہ، ہر نبی کے اہل بیت ہوتے ہیں اور یہ میرے اہل بیت ہے، اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، پس ان سے ہر قسم کی ظاہری باطنی برائیوں کو دور رکھنا اور ان کو اس طرح سے پاک رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ پس اس وقت جبریل امین اپنے آیت تطہیر نازل ہوئی، اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 ہستیوں کو اپنے ساتھ لیا اور مباہلے کے لیے نکل پڑے۔ نجران عیسائیوں نے آپ کی شان سے آتے ہوئے دیکھا تو علامت عذاب سمجھ گئے، عذاب کا مشاہدہ کیا اور مباہلے سے دستبردار ہو گئے اور مباہلہ نہیں کیا چلے گئے۔ علامات عذاب کا مشاہدہ کیا تو مباہلے سے ہٹ گئے اور مصالحت کر لیے اور جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج ہی دن مولا امیر المؤمنین نے حالت نماز میں ساحل کو انگوٹھی دی تھی، آیت ولایت بھی نازل ہوئی تھی، انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یوم مباہلہ بڑی عظمت اور اہمیت کی حامل ہے، لہذا ہر اعتبار سے انسان جو ہے اس چیز کی طرف توجہ کرے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا بافضیلت تاریخ ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ان تاریخوں کے اعتبار سے اگر انسان آیت مباہلہ کا مشاہدہ کرے تو آیت مباہلہ یقیناً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آیت مباہلہ کیا تو خاص طریقے سے آباد اسلام میں نصارہ نجران وہ واحد علاقہ تھا جس میں عیسائی رہا کرتے تھے اور جنہوں نے بت پرستی چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی تھی، اور جس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حکومت مراکز اور مذہبی روسا کو خط بھیج کر اسلام کی دعوت دی تھی، تو یہ خط نصارہ نجران عیسائیوں کے رہنما کے باپ کی بھی تحریر تھی جس میں انہیں اسلام کی دعوت دی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام نے ان کے نمائندے کو یہ خط پاپ کے حوالے کیا اور جس میں تحریر تھی کہ شروع کرتا ہوں خدائے ابراہیم اور یعقوب اور اسحاق علیہ السلام کے نام سے، خدائے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نجران کے پاپ کے نام، میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے خدا کی تعریف بجا لاتا ہوں اور تمہیں بندوں کی پرستش اور ترک کر کے خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ بندوں کی ولایت سے نکل کر خدا کی ولایت میں داخل ہو جاؤ، اور اگر تمہیں ہماری دعوت منظور نہیں ہے تو جزیہ دو ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ پوپ نے خط پڑھنے کے بعد تمام مذہبی اور غیر مذہبی شخصیات کے مشورے کے لیے طلب کیا۔ سرجیل جو مشاورے میں تھا اور عقل و درایت میں بہت ہی معروف تھا، اس نے مشورہ دیا کہ ہم نے ہر بارہا اپنے رہنما سے یہ سنا ہے
کہ ایک دن منصب نبوت پر جناب اسحاق کی نسل سے نکل کر حضرت اسماعیل کی اولاد میں منتقل ہوگی، اور بعید نہیں کہ محمد مصطفیٰ اسماعیل کے فرزند ہوں اور پیغمبر اسلام جن کی بشارت دی گئی ہے وہی ہوں۔ سرجالی کے مشورے کے بعد ایک کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ کچھ لوگوں کو نجران کے نمائندہ بنا کر مدینہ بھیجا جائے گا تاکہ وہ لوگ اس پیغمبر کی حقانیت کی تحقیق کریں۔ چنانچہ نصارہ نجران کے حاکم ابو حارثہ ابن علقمہ کی کارکردگی میں 60 افراد مشتمل ایک گروہ مدینہ روانہ کیا گیا۔ اس گروہ کے ساتھ عبد المسیح ابن نامی 2 مذہبی رہنما بھی تھے۔ نجران کا یہ قافلہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ فاخرانہ لباس پہنے ہوئے مدینہ منورہ میں داخل ہوتا ہے، اور یہ لوگ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہوئے تاکہ پیغمبر اسلام کے نزدیک سے دیدار کر سکے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کی یہ حالت دیکھی تو ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ چند روز اسی طرح گزرے تھے کہ یہاں تک نصارہ نجران متوجہ ہوئے کہ اس انداز میں پیغمبر سے ملاقات ممکن نہیں ہے، لہذا امیر المومنین نے بتایا کہ کس عالم میں تمہیں آنا چاہیے، سادہ لباس پہنو، پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو تو پیغمبر اسلام تم سے بات کریں گے۔ پیغمبر اسلام کے حکم کے دلائل کے باوجود عیسائی اپنے مذہب اور عقائد سے حقانیت سے ڈٹے رہے، یہاں تک کہ پھر سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل ہوئی۔ رسول خدا نے بتایا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، جس طرح آدم اور حوا جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو خدا کے بیٹے نہیں ہیں، اسی طرح عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ قرآن کی آیتیں دیں، دلیلیں دیں، کوئی نہیں ماننے کے لیے تیار۔ قرآن نہیں مانے تو اہل بیت کو لے کے چلے، جہاں قرآن نہیں مانا جاتا وہاں اہل بیت قرآن کو منواتے۔ اور پیغمبر اسلام نے پھر اس کے بعد اعلان دیا کہ آواز دیا کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جھوٹوں پر لعنت ہو، یہ کوئی نہیں کہتا اتحاد میں لعنت نہ کیا کرو، جھوٹوں پر لعنت ہوتی ہے اور لعنت ہوتی رہے گی۔ غیر المغضوب بھی ہوں گے، غیر الضالین بھی ہوں گے۔ ہر عالم میں نماز میں تبرہ بھی ہے، تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے، اور یقیناً اسی کا نام عبادت ہے۔ اللہ کے کہنے، اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے دوستوں سے محبت، اور اللہ کے منع کی ہوئی چیزیں اللہ کے دشمنوں اور ان کے بھیجے ہوئے اولیاء خدا کے دشمنوں پر ہمیشہ تبرہ اور لعنت ہوتی رہے۔ کون بھاگا کون رکا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ سچوں کا مقام یہ ہے، اور یقیناً ہم ہی سچے ہیں اور سچوں کی یاد مناتے ہیں۔ اس پر طے ہوا کہ کل سورج طلوع ہونے کے بعد شہر سے باہر مدینے کے مشرق سے واقع صحرا میں ملیں گے۔ یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی، لوگ مباہلہ شروع ہونے سے پہلے اس جگہ پہ جمع ہو گئے۔ نجران کے نمائندے آپس میں کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سرداروں اور سپاہیوں کے ساتھ میدان میں حاضر ہوتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ وہ حق پر نہیں ہیں، اور اگر اپنی عزیزوں کو لے کر آتے ہیں تو دعویٰ میں سچے ہیں۔ اور سب کی نظریں شہر کے دروازے پہ ٹکی ہوئی تھی۔ دور سے مبہم سایہ نظر آنے لگا، جس سے ناظرین کی حیرت میں اضافہ ہوا۔ جو کچھ دیکھ رہے تھے اس کا تصور بھی نہیں تھا، اور صحیح معنوں میں انسان اس طرح کہنے کے مجبور ہو گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ میں حسین کو آغوش میں لیے ہوئے ہیں اور دوسرے میں امام حسن پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت کے پیچھے دختر گرامی سید عالمیان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا چل رہی ہیں، اور سب کے پیچھے حضرت کے عموزاد بھائی حسنین کے بابا فاطمہ زہرا کے شوہر علی بن ابی طالب ہیں۔ صحرا میں پہنچنے والے ولولے کی صدائیں بلند ہوئی، اور کوئی کہہ رہا تھا دیکھو پیغمبر اپنے سب کے سب پیارے عزیزوں کو لے کر آ گئے۔ دوسرا یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے دعوے پر انہیں اتنا یقین ہے کہ ان کو ساتھ لائے ہیں۔ اور ان سب بڑے پادری نے کہا کہ میں یہاں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں جو اگر یہ پہاڑ کی طرف اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اگر انہوں نے دعا کر دی تو ہاتھ ہمارے نکل جائیں، ان کے ہاتھ نکل جائیں تو ہم صحرا میں غرق ہو جائیں گے، قہر الہی نازل ہو جائے گا، ہم گرفتار ہو جائیں گے اور صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ دوسرے نے کہا کہ تو ہم سرانے صد باب ہے، اور جواب ملا
کہ اس کے ساتھ صلح کر لیں اور کہیں آپ کا جزیہ دیں گے تاکہ آپ اس سے راضی ہو جائیں، اور ایسا کیا۔ اس طرح سے حق کے فتح ہوئی اور باطل سرنگو ہوا۔ مباہلہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم حقانیت اور امامت کی تصدیق کا نام ہے۔ یوں پنجتن پاک کے ذریعے اسلام کی عیسائیت پر ابدی فتح ہے۔ اسلام تو جیت گیا تھا عیسائیت پہ، اب یہ مسلمان کے ٹھیکیداروں جو عیسائیت سے ہار رہے ہیں، ان کے بغیر ان کام نہیں چل رہا ہے۔ عبد الرحمن ابن کثیر نے، جعفر ابن محمد نے ان کے والد بزرگوار کے واسطے سے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ مباہلے کے موقع پر آیت نازل ہونے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کی جگہ میرے والد کو لیا، اور ابنا کی جگہ پہ جو ہے ہم دونوں بھائیوں کو لیا، نساء کی جگہ پہ میری والدہ کو لیا، اور اس کے علاوہ کائنات میں کسی اور ان الفاظ کی مصداق قرار نہیں دیا۔ سچے ہیں یہ سچے ہیں، یہی سچے ہیں جو جا رہے ہیں، لہذا اہل بیت علیہ السلام کا گوشت اور خون نفس ہیں، اور یہی ہم ہیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا، اگر ان لوگوں نے مباہلہ کر لیا ہوتا تو یہ وادی آگ سے بھر جاتی۔ اور جابر کے بیان ہے کہ انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آیت نازل ہوئی، اور شیب نے جابر کے حوالے سے کہا وانفسنا میں رسول خدا ہے، اور وہ لوگ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور علی ابن ابی طالب کی کائنات میں سب سے بڑی فضیلت ہے جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس اعتبار سے گئے۔ تو عزیزان محترم، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والوں، یہ مباہلہ یقیناً گرامی قدر ہے، اور کائنات کی اعلیٰ شخصیتیں مباہلہ کرتی ہیں، اور مباہلے میں سچوں کی تعریف ہوتی ہے، جھوٹوں پہ لعنت کی جاتی ہے، اور یہ اہل بیت کا تعارف ہے، انگوٹھی دینے کی سخاوت ہے، اور روٹیاں دے کر جو ہے آیت سورہ دہر نازل ہونے کا مقام ہے۔ بہت عظیم، بہت بڑا، بہت بہتر رتبہ درجہ اس کائنات میں اس حوالے سے موجود ہے، اور یقیناً اس میں ہم کچھ اعمال کریں گے، اور اعمال بھی بہت عظیم ہے۔ اعمال کے اعتبار سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ترین عیدوں میں سے ایک عظیم ترین عید مباہلہ ہے، اور جس عید مباہلہ کے لیے ہم اور آپ تشریف فرما ہیں، یقیناً یہ عید مباہلہ عظیم ترین عیدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ یقیناً آپ اندازہ لگائیں کہ ہم جس بزم میں بیٹھے ہیں اور جس مدح سرائی کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، یہ عید مباہلہ اسی اعتبار سے اعلیٰ بھی ہے، افضل بھی ہے، بہتر بھی ہے، اور یقیناً سچے دل سے اگر انسان اس کی طرف متوجہ ہو تو بہت زیادہ اس کی اہمیت موجود ہے۔ ہم اس کی طرف آپ کو دو لفظوں میں آمادہ کریں گے کہ قدیم روایتوں کے اعتبار سے سنت یہ ہے کہ جب دو افراد میں جدال ہو، دشمنی ہوتی ہے، تو آپس میں مباہلہ کرتے ہیں اور خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو باطل پر ہو اس پر عذاب بھیج کر ہلاک کر دے، اور جو حق پر ہے اسے کامیابی عطا فرما۔ نصارے نجران کے چونکہ رسول خدا کی رسالت پر یقین نہیں کرتے تھے، لہذا وہ چاہتے تھے کہ مباہلے کے ذریعے حق آشکار ہو جائے۔ نصارے نجران کے اپنے تکلفانہ آرائش کے ساتھ مقررہ معین جگہ پہ پہنچے، اور رسول خدا اپنے خاص اہل بیت کے ساتھ مباہلے میں تشریف لے کر آئے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو مباہلے میں تشریف لے کر آئے ہیں تو مباہلہ شروع کرنے سے پہلے ہی رسول خدا نے دوش مبارک پر ردا ڈالی، اور پھر علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین کو ردا میں داخل کیا، اور فرمایا بار الہ، ہر پیغمبر کے اہل بیت ہوتے ہیں جو کہ خود تمام خلائق سے زیادہ اور افضل ہیں، اے اللہ میرے اہل بیت ہیں، لہذا ان سے شک اور گناہ کو دور رکھ۔ انہوں نے خلعت طہارت میں عطا کر جبریل نازل ہوئے اور ان کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی۔ اس کے بعد رسول خدا ان چاروں بزرگوان کے ساتھ چادر ہٹائی تاکہ مباہلے کے لیے تیار ہو جائیں۔
جب نصارہ نجران کی نگاہیں پڑیں تو انہوں نے کہا کہ حقانیت اور عذاب نازل ہونے کی آثار بالکل مشاہد ہو رہے ہیں۔ مباہلے کی جرات نہ کی اور صلح کے استدلال کیا اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ آج ہی کے دن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے رکوع کے عالم میں سائل کو اپنی انگوٹھی دی تھی اور اس شان سے انما ولیکم اللہ ورسولہ نازل ہوئی کہ یہ دن بہت مبارک ہے۔ مسجد میں آیا تھا سائل اور اللہ سے مانگ رہا تھا، لوگ نہیں دے رہے تھے، اور امیر المؤمنین نے ہاتھ بڑھا کر انگوٹھی دی، اور امیر المؤمنین نے ہاتھ بڑھا کے انگوٹھی دی اور دینے کے بعد یہ اعلان فرمایا کہ یقیناً پروردگار عظیم ترین عبادت کے اعتبار سے یہ مباہلہ ہوا ہے اور سب ہار گئے۔ آیت یقیناً اب اعمال کی طرف ہے۔ آیت اللہ سستانی اور خامنائی مدد اللہ علی کے نزدیک اس غسل کے بعد نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ غسل مباہلہ رجائی ہے۔ اس غسل کو رجائے مطلوبیت کی نیت سے کیا جائے گا۔ مباہلہ یعنی ایک دوسرے پر نفرین کرنا، لعنت کرنا، تاکہ جو باطل ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہو اور جو حق پر ہے اسے سچا کہا جائے۔ اور مباہلے میں جو ہے وہ میدان مباہلہ میں پنجتن کے آنے کی ترتیب یہ تھی کہ آیت شریفہ کا بیان ہے کہ پہلے ابناءنا ہے، اس کے بعد نساءنا ہے اور اس کے بعد انفسنا ہے۔ تو رسول ہیں، ان کے حسن اور حسین ان کے بیٹے ہیں، ان کی گود میں انگلی پکڑے ہوئے، ان کے پیچھے جناب سیدہ ہیں اور سب سے پیچھے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اور یقین بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ مباہلہ ایک عام حکم نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا روزہ رکھو، غسل کرو، جس سے مباہلہ کرنا چاہتے ہو اس کے صحرا میں جاؤ اور اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو ان کے داہنے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالو اور تم خود شروع کرو اور کہو خدا تو ساتوں آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ان کے اندر چھپے ہوئے اسرار کا آگاہ ہے، تو رحمان و رحیم ہے، اگر میرا مخالف حق کا انکار کرے اور باطل کا دعویٰ کرے تو آسمان اس پر بلا لے اور نازل ہوتا اور دردناک عذاب میں مبتلا کر دے۔ اور پھر یہ پڑھ دہرائے اور پھر فرمائے کچھ دیر گزرے نہیں تھے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کی قسم کوئی بھی شخص اس طریقے سے میرے ساتھ مباہلہ نہیں کر پایا۔ یقیناً اگر دشمن زیادہ ہوں، نور الثقلین میں یہ پہلی جلد میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مخالفین تمہارے حق و باطل کو قبول نہ کرے تو تم ان کو مباہلے کی دعوت دے دو۔ راوی نے کہا کہ میں نے سوال کیا کہ ان سے مباہلہ کس طرح کریں؟ کہا 3 دن اپنی اخلاقی اصلاح کرو، نہ دیکھو، نہ غلط دیکھو، نہ غلط بولو، نہ غلط کھاؤ، اور اس کے بعد روزہ رکھو اور اس کے بعد غسل کرو اور صحرا میں چلے جاؤ اور اس طرح مباہلہ کرو۔ آیت کریمہ میں ابناء نسان انفسنا کے صیغے ہیں اور جن کو خداوند عالم نے عظیم ترین رتبہ دیا ہے۔ عید مباہلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مباہلے کے واقعے میں فقط فاطمہ زہرا حسنین علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر گئے اور پھر آیت نازل ہوئی، عورتوں اور بچوں نفسوں کو جمع کر دیا، اور اس آیت کو مباہلہ کہتے ہیں۔ اور مباہلہ یقیناً ہمارے لیے ضروری ہے۔ مباہلے کے بارے میں میزان میں یہ روایت ہے کہ ہمارے زمانے میں بھی ہر مومن مسلمان یہ کام انجام دے سکتا ہے اور مباہلہ کر سکتا ہے، اور یقیناً جو بھی شریعت کو نہیں مانتے ہیں ان سے مباہلہ کرنا چاہیے۔ اصحاب رسول کی آیت مباہلہ کو بطور دلیل بیان کرنا کہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوا، باطل پر حق کی نفسیاتی فتح بھی ہے۔ عید مباہلہ نصارہ نجران کے مباہلے میں شرکت کے بعد ہے۔ عید مباہلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کی بہترین دلیل ہے۔ آیت مباہلہ میں امیر المومنین نفس خدا کے لیے نازل ہوئی ہے۔ نصارہ نجران نفسیانی شکایت میں کھا گئے اور اس کے بعد رسول اور اہل بیت کی دعا اور بد دعا کبھی رد نہیں ہوتی، دعا بھی کریں تو قبول ہے اور بد دعا بھی کریں تو قبول ہے۔ جہاں رسول خدا اور اہل بیت نے میدان مباہلہ میں جانے سے قبل 2 رکعت نماز پڑھی تھی، وہاں میدان مباہلہ آج بھی مسجد ہے، مسجد جابہ، مسجد مباہلہ۔ آج وہ مسجد معاویہ کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ مباہلہ ایک قسم کی دعا ہے۔ مباہلے کے لیے خاص خصوصیت شرائط ہوتے ہیں، جن میں سے ایک مباہلہ ہے اور یقیناً صحرا میں جا کر اس کے لیے دعا کرنا ہے، اور زیارت جامعہ صغیرہ پڑھنا، کبیرہ پڑھنا، زیارت جامعہ پڑھنا ہے، چاہے صغیرہ اور کبیرہ دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ عید مباہلہ اسلام کی تاریخ منائی جاتی ہے، 24 ذی الحجہ کا ہے۔ مشرکین کے مکہ اور یہودیوں سے نہیں، عیسائیوں سے ہوا تھا، نصارہ نجران سے ہوا تھا۔ آیت تطہیر پہلی مرتبہ نازل ہوئی تھی اور پھر گھر میں نازل ہوئی، حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں۔ اور
یہ کیا مباہلہ واقع ہوا جی، عیسائیوں سے شکست کھا لی اور مباہلہ نہ کیا اور جزیہ لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ امیر المومنین نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ بہت سی مناسبتیں ہیں، 9 اور 10 ذی الحجہ میں یہ واقع ہوئی ہے۔ دعائے مباہلہ پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھے، اہل بیت کی شان میں قرآن کا سورہ دہر کا نازل ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عمل کو پسند کیا۔ بہت کچھ ہے، بہت چیزیں ہیں، یقیناً آپ اس کی طرف متوجہ ہیں اور انشاءاللہ کل کے جشن میں اس کی خصوصیت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پڑھا جائے گا۔ سب سے پہلے غسل ہے، غسل کے بعد روزہ ہے، 2 رکعت نماز ہے۔ اس وقت طریقہ یہ ہے کہ جو عید غدیر کا ہے اور نماز مباہلہ آیت کرسی، آیت الکرسی کو جو ہے ہم فیہا خالدون تک پڑھنا ہے، اور یقیناً جو ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ انسان غسل کرے اور غسل رجائے مطلوبیت کے ساتھ کرے، اور غسل کرنے کے بعد جو ہے شروع میں جسے روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد نماز پڑھے، اور نماز یقیناً اللہ کی عظیم ترین عبادتوں میں سے ایک عظیم ترین عبادت کہی جاتی ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں صرف اعمال کے ضمن میں بیان کر دوں کہ 2 رکعت نماز پڑھے جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ ہے، اور 10 مرتبہ آیت الکرسی ہے، اور 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا ہے، اور آیت الکرسی میں کوشش کرے کہ ہم فیہا خالدون تک پڑھے۔ 2 رکعت نماز بالکل نماز فجر کی طرح پڑھے، جس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہے۔ مولا علی کے پیروکاروں میں ہوتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، صدقہ دے، زیارت جامعہ پڑھے، دعائے مباہلہ پڑھے۔ بہت زیادہ جو ہے اس کی اہمیت ہے اور یقیناً جو ہے آپ اس کی طرف آمادہ ہیں۔ 2 رکعت نماز الحمدو کے بعد 10 مرتبہ قل اللہ، 10 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا، اور یہ پڑھنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز جو ہے وہ امیر المومنین کی پڑھے ثبوت کی طرح سے۔ دعائے مباہلہ پڑھے جو ماہ رمضان کے سحر کے مانند ہے کہ جس طرح سحر میں پڑھی جاتی ہے۔ کچھ حصے میں آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنا دوں، اور یقیناً یہ حصہ جو ہے وہ بہت نایاب ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے اللہم انی اسألک من بہائک کل بہائک، اللہم انی اسألک ببہائک کلہ، اللہم انی اسألک من جلال وجہ اللہ ومن کل جلالک جلیل۔ آپ ماہ رمضان میں اس دعا کو بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، جس میں فضائل آل محمد ہے، دعائے افتتاح ہے، اور یہ آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد صدقہ دے، زیارت جامعہ پڑھے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام دعائیں مناجات کو قبول کرتا ہے۔ اس اعتبار سے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان قوانین کو سمجھیں اور جانیں، اس میں زیارت میں پڑھا دیتا ہوں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ موضع الرسالہ ومختلف الملائکۃ ومحبت العلم ومعدن الرسالہ وخذلان علم ومنتہى العلم وصول الكرم وقادت العمم وعولیاء النعم ومعادن العلم وأهل بيت الوي، السلام على أولياء الله وأصفيائه، السلام على أمناء الله وعباده، السلام على أنصار الله وخلفائه، السلام على محال معرفة الله، السلام على مساكن ذكر الله، السلام على مظهر أمر الله ونجي، السلام عليك دعاة إلى الله، السلام على مستقرين في مرضات الله، السلام عليك مخلصين في طاعة الله، السلام على عبد الله على الله، السلام على الذين من وعاهم فقد وعد الله، ومن عاداهم فقد عاد الله، ومن عرفهم فقد عرف الله، ومن جهلهم فقد جهل الله، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله، ومن تخلى منهم فقد تخلى من الله عز وجل، واشهد ان لا كأني سلما لمن ثالبكم حربا لمن حاربكم ومؤمنون بسركم علانية معوذة من ذلك كله إليكم، وعلمنا الله عدو آل محمد من الجن والإنس عبر إلى الله منهم، وصلى الله على محمد وآله أجمعين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، اہل بیت کا تعارف ہوا ہے،
امیر المومنین نے سخاوت کے اللہ کی عبادت کرتے کرتے بندوں کا بھی خیال رکھا ہے، انگوٹھی دی ہے، اور سورہ دہر نازل ہوا ہے۔ کئی مناسبتیں موجود ہیں 24-25 میں، اور زیارت جامعہ پڑھے اور صدقہ دے، اور 2 رکعت نماز پہلے الحمدو کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل اللہ، 10 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا، یہ پڑھنے کے بعد دونوں رکعت میں اس طرح پڑھ کے تسبیح پڑھے، اس کے بعد 2 رکعت نماز صبح کی طرح پڑھے، نماز ختم ہونے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ زوال سے پہلے پڑھے، یعنی سورج جب ظہر کے وقت قریب ہونے لگتا ہے اور اس کے بعد سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے پڑھ لے تو ظہر کا وقت اول وقت نہ آئے، اس سے پہلے یہ نماز ادا کر لے۔ بہت بہت مبارک ہو، سچوں کی عید ہے اور جھوٹوں کے ہارنے کا دن ہے، اہل بیت کا تعارف ہے، نفس خدا کی پہچان ہے، فضیلت امیر المومنین ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔